اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إلهي جب تک میرے جسم میں میری جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، قرب و جوار کے اندر سننے والی عزیزان اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں، سیرت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک موضوع تے گفتگو جاری سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر اعلان رسالت فرمایا اور فاراب پہاڑ کی چوٹی تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحون، دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. سارا مکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا. سارے مکے کی مخالفت کے باوجود، دشمنی کے باوجود، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت، رسالت اور اللہ کی توحید کو مکے والوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے مکے والوں نے ظلم و ستم دی میرے مصطفیٰ کو اللہ کی توحید بیان کرن تو روکن کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مکے کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دین ابراہیم کے پیروکار اسی ہیں، دین ابراہیم نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں، ابراہیمی اسی، ابراہیم کو منن والے اساں. جب یہ تانا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار کے اندر التجا کی تھی، اللہ پاک نے قرآن مجید کے 16ویں سپارے دیا کچھ آیات نازل فرمائیاں
اور میرے نبی ابراہیم اپنے جد امجد کا ذکر کرو تاکہ انہوں کو پتہ چل جائے کہ ابراہیمی اے نے یا ابراہیمی تسی۔ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیاں دے نال بھری ہوئی ہے، ابراہیم کی زندگی نے کہڑے پہلو کا ذکر کرا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کا کتاب قرآن مجید کے اندر ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام میرے سچے نبی سے، اور اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہر نبی تے ہر رسول سچائی سے۔ فرمایا اذ قال لأبیہ، یاد کرو ابراہیم کی زندگی دے اس ویلے نو، اس پہلو نو جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی مخاطب کیتا تے اپنی قوم کو بھی مخاطب کیتا، اللہ کی توحید بیان کرن نہیں، قوم دے سامنے حق رکھن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دا لحاظ بھی نہیں کیتا تے قوم دا لحاظ بھی نہیں کیتا۔ فَمَا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ایک مقام تے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد تے قوم دونوں مخاطب کر کے اعلان کیتا ما هذه التماثيل التي، ایک ہی مورتیاں نے پتھر دے بت نے، مکے والے ہو جس طرح تسی بیت اللہ دے اندر 360 پتھر دے بت بنا کے مورتیاں بنا کے انہاں نوں اللہ دا شریک، اللہ دے مقابلے کے اندر معبود بنا کے انہاں دی عبادت تے پوجا کردے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد تے آپ دی قوم بھی اسی طرح پتھراں دی پوجا کردے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی پتھر کی مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اعتکاف کر کے مجاور بن کے ان کے سامنے بیٹھے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد اور قوم نے جیڑا جواب دیتا، رب نے انہوں بھی قرآن بنا چھڑیا میرے دے تھوڑے لیے۔ فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، جس طرح آج بھی بعض لوگ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے پوچھا جائے تو آتے ہیں سارے بزرگ انج کرتے رہے، سارے بڑھ کے انج کرتے رہے، جیسی بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو پوچھا کہ تسی نہ پتھر دیا خدا دے مورتیاں دی عبادت کیوں کرتے ہو، غیر اللہ دی پوجا دی عبادت دی دلیل تواڈے کول کی ہے؟ تو قوم نے آکھیا وجدنا آباءنا، اساں اپنے پیو دادے نوں پایا کہ وہ بھی انہاں دی عبادت کرتے سن، وہ بھی انہاں دی پوجا کرتے سن، وہ بھی رب بتاں نوں سجدے کرتے سن، وہ نفع تے نقصان، بیماری تے غم تے شفا، جو کچھ بھی دنیا دی حاجتاں انہاں دی ہوندیاں سن، ساڈے پھٹکے بھی انہاں دے سامنے رکھتے رہے تے انہاں دی ابتدا کرتے اسی بھی انجی کر رہے ہیں۔ دلیل کیا تھی غیر اللہ کی عبادت کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہ ساڑا پیو دادا انج کرتا رہا تے اسی بھی انجی کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کیا کہتا ہے کہ اتباع جو ہے وہ باپ دادے کی، پردادے کی، اساتذہ کی، پیروں کی، اگر حق پہ ہو تو ان کی ہوتی ہے، اگر کوئی غلط ہے، باطل پہ ہے، وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی رشتہ تو نہ ہو، اس کی اتباع نہیں ہے۔ اتباع اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی۔
قرآن واضح کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت والے دن مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، دنیا کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تم کرو، کل قیامت والے دن جنت کے اندر نبیوں کی سنگت اور رفاقت تمہیں میں راہ عطا کر دوں گا، لیکن اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور قرآن مجید کا پہلا سپارہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم کے مطابق چلو، نبی کا طریقہ، نبی کی اتباع، یہ تمہیں میرے نبی کے صحابہ بتلائیں گے، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ جس طرح ایک جدت آن تو پہلے جب گھڑیاں نہیں سن، راستیاں کا پتہ نہیں سی، تو لوگ رات کو ستارے وال ویکھ کے منزلوں کا رخ طے کرتے تھے۔ اس دور میں میرے مصطفیٰ نے ستاروں کی طرف دیکھتے کیا فرمایا کہ جیسے ستاروں سے تم راستوں کو ڈھونڈتے ہو، راستیاں کا انتخاب کرتے ہو، میرے صحابہ بھی آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، انہاں دے اندروں جدے پیچھے بھی اکھاں بند کر کے ٹر پو گے، میرا صحابی سیدھا تو جنت کے اندر پہنچا کے دو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا جواب دیا کہ ہم اللہ کو، ابراہیم کے رب کو نہیں مانتے، پتھر کی مورتیوں کو، بتوں کی پوجا کیوں کر رہے؟ باپ دادا ایسے کرتا رہا تو ہم بھی ایسے کر۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تسی بھی تے تواڈے پیو دادا پڑھ کے جننے بھی نے، تسی بھی گمراہ تے وہ بھی گمراہ سے، تمہارا طریقہ کار بھی غلط اور تمہارے باپ دادا پردادا کا طریقہ کار بھی غلط۔ اور دوسرے مقام پہ یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ اور قوم دونوں کو مخاطب کیا۔ 16ویں سپارے میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ، اے میرے بابو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو اس ویلے قال لأبیہ جڑے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو آکھیا، یا اللہ کیا کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا پتھر دے بتاں دی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا یسمعو، جڑے سنتے بھی کوئی نہیں، ولا یبصرو، اور جڑے دیکھتے بھی کوئی نہیں، ولا یغنی عنکا، جڑے ابا جی تینوں ذرہ برابر نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا یغنی عنکا شیئا، شیعہ دا مانا ذرہ برابر بھی، جڑا دیکھدا بھی نہ ہوئے، سندا بھی نہ ہوئے، جدے اندر نہ دیکھن دی طاقت نہ سننے دی طاقت، وہ نفع کی دے گا؟ بلکہ میں تے آکھدا ہاں جڑا دیکھن والا بھی ہوئے، جڑا سنن والا بھی ہوئے، وہ بھی کچھ کر نہیں سکدا، کرن والی ذات صرف اکلی اللہ کی ہے، رب تو سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ واضح قرآن مجید کے اندر اللہ کا قرآن کی آخر ہے
ان الذين تدعون من دون اللہ، دنیا کے اندر جنے بھی لوگ اللہ کو چھڑ کے غیراں دی پوجا کرتے ہیں، غیراں نوں معبود منتے ہیں، تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ساری دنیا دے اندر جو کوئی بھی اللہ کو چھڑ کے جس دی بھی پوجا کرتا ہے، جس دی بھی عبادت کرتا ہے، جس کو بھی پکارتا ہے، سارے اکٹھے ہو جان، اللہ دا قرآن کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن اللہ پاک چیلنج کر رہا ہے، لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر اگے اللہ کا کلام قرآن دیکھو کیا کہتا ہے والا وجتمعوا لا، اگر جس سارے جمع ہو جان، سارے یہودی جنہوں رب مندے نے، عیسائی جنہوں مندے نے، مشرکین مکہ جنہوں مندے نے، ہندو سکھ جنہوں خدا مندے نے، ساری دنیا دے معبودان باطلا اکٹھے ہو جان، ساری کائنات دے انسان مل جان، جنات مل جان، فرشتے مل جان، ساری کائنات دے سائنسدان مل جان، ساری دنیا اکٹھی ہو کے اللہ کا کلام کی کہتا ہے کہ مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ پاک دس ہے کہ میں کتنا بڑا، اور میرے مقابلے میں کائنات کے اندر باقی مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ کتنی عاجز ہیں، رب کی بڑائی کتنی بلند و بالا۔ پچھلے جمعے یہ سمجھے آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کو بتلائی، اللہ پاک تو کیا کہتے ہیں، آسمانوں کو تمہارے لیے چھت میں نے بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا میں نے بنایا، آسمانوں سے بارش میں اتار رہا ہوں، اس بارش کے ذریعے اناج غلہ اور تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو پیدا میں کر رہا ہوں۔ اے میرے بندے، تجھے وجود میں نے دیا، زندگی میں نے دی، اولاد میں نے دی، کائنات کی ساری عظمتیں میرے پاس ہیں، تو پھر تو مجھے چھوڑ کے غیروں کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ میرے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بننے کے لائق ہے؟ اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، دنیا میں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لا، ساری دنیا کے جھوٹے معبود مل گئے، انسان، جنات، فرشتے، ساری کائنات بھی ان کے ساتھ مل جائے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ ارے مکھی تو بڑی بات ہے، مکھی کا پر بھی بنا نہیں سکتے۔ آگے مزید اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وہ مکھی بنانا، اس کا پر بنانا تے بڑی گل ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کو کھانے تو کوئی چیز لے کے چھین کے اڑ جائے، ساری کائنات مل کے وہ چھینے آیا کھانا ہی واپس نہیں لے آ سکتا۔ لا يستنقذ منه، آگے قرآن کیا کہتا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے تے مطلوب بھی کمزور ہے، عابد بھی کمزور ہے اور معبودان باطلہ بھی کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ جو پوجنے والا ہے اس میں بھی طاقت نہیں، جن کی پوجا کر رہے ہیں ان میں بھی طاقت نہیں، اور جو معبود ہونے کے قابل ہے، جو الہ ہے، حقیقی سچا رب ہے، وہ اپنے آپ اپنے متعلق کیا کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، لوگو اللہ لا الہ، اس اللہ کو سوا کوئی عبادت لائق نہیں، الا ہو، مگر ایک کوئی اللہ عبادت لائق ہے جنہوں رب محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب عبادت لائق کیوں ہے؟ اللہ پاک اپنے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ میں کیوں الہ، تو میرے سوا کائنات کے اندر کوئی دوسرا الہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ لا الہ الا
سوا کوئی دوسرا معبود کیوں نہیں ہے؟ یہ جو دلائل ہیں، یہ جو میری صفات ہیں، اگر کسی دوسرے میں بھی ہوں گی تو وہ معبود بن سکتا ہے، اگر دوسرے میں نہیں ہے تو وہ معبود نہیں بن سکتا۔ ان دلائل اور صفات میں سے سب سے پہلی دلیل اللہ پاک نے کیا دی؟ الحی۔ الحی کا معنی زندہ۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہے گا، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے سوا کائنات میں ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ جسے موت نہ آئے۔ حتیٰ کہ جب کائنات تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، جبرائیل کو بھی موت آ جائے گی، اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی، اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی، تو پھر اللہ پاک ایک اعلان کرے گا۔ جب کائنات میں ایک اللہ ہوگا اور رب کے سوا کوئی بھی دوسرا نہیں رہے گا، پھر اللہ پاک ایک اعلان کریں گے۔ وہ رب کا اعلان کیا ہوگا؟ لمن الملک اليوم، جدا ترجمہ لمن الملک اليوم، بادشاہی کی دیا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا کے اندر سارے اپنے آپ کو کہتے تھے میں بادشاہ، میں چودھری، میں یہ، میں وہ، میری طاقت، میری سلطنت۔ لمن الملک اليوم، 3 دفعہ اللہ پاک اعلان کریں گے اور کائنات کے اندر زلزلہ تے لرزہ طاری ہوئے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوئے گا۔ جواب کوئی دے کس طرح؟ جواب دینے لئی کائنات کے اندر کوئی ہوئے گا ہی نہیں۔ 3 دفعہ اللہ پاک اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ کوئی جواب نہیں، دینے کا کون ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ ہی اللہ پاک جواب دیں گے، رب جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلا اللہ جو واحد بھی ہے اور قہار زبردست بھی ہے، اس اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جو قیامت کا اعلان ہوگا، رب نے اس کو بھی قرآن بنا دیا، قرآن کی آیت۔ تو اس لیے اللہ زندہ، رب کے سوا کوئی، انبیاء کی بھی وفات، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وفات ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے لیکن دنیا سے وفات ہوئی آتی۔ ہر نبی کی وفات، ہر رسول کی وفات، لیکن اللہ پاک کی موت وہ زندہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام یہ ہے، جب آخری وقت آیا تو اسرائیل، جبرائیل، 70,000 فرشتے، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، اور اگر میری ملاقات پسند کرنا چاہیں تو میرے پاس آ بھی سکتے ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جبرائیل جا جا کے پہلے رب نے پوچھ کیا کہ میری وفات تو بعد میری امت کا کی بنے گا؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ جبرائیل جاؤ جا کے میرے محبوب سے کہہ دے آپ کی وفات کے بعد میں رب آپ کی امت کے ساتھ ہوں گا۔ اب جب رب میری امت کے ساتھ ہوگا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر اسرائیل سے کہہ دے اسرائیل تو تکلیف دینا نہیں چاہتا، رب تکلیف دینا نہیں چاہتا، موت کا وقت بڑا مشکل ہے۔ اے اسرائیل جب تو میری امت نے گناہگاراں کی روح قبض کرتا ہونے کا انہوں نے کی پڑتی ہوئے گی، قیامت تک جتنی بھی میری امت کے گناہگار ہیں تمام گناہگاروں کی موت کی تکلیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، لیکن میری کسی گناہگار امتی کو موت کی تکلیف نہ دے۔ ہے کائنات میں کوئی اتنا پیار کرے؟ تو آیت الکرسی قرآن مجید کی آیت 3 پارے کی پہلے صفحے کے اندر ہی، جسے اگر آپ پڑھ لیں
تو بندہ اللہ کی حفاظت میں کائنات کی کوئی چیز سے دکھ اور تکلیف رات کو پڑھ لیں تو صبح تک کوئی پریشانی نہیں، صبح کو پڑھ لیں تو رات تک کوئی دکھ اور تکلیف نہیں. انسان اللہ کی حفاظت جس میں اللہ پاک اپنی صفات بیان کر رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو سوا کوئی دوسرا معبود نہیں مگر ایک اللہ ہی معبود عبادت کے لائق ہے. وہ کیوں عبادت کے لائق اور اس کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا معبود کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کے دلائل اللہ دے رہا ہے. الحی، میں زندہ، اور میرے سوا کائنات میں زندہ ہونے کی صفت کسی میں بھی، تاکہ ہر ایک کو ہو. قرآن واضح کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا مال چمک دمک دے تو کھیت کے اندر نہ رہنا، اے نہ سمجھنا کہ ہمیشہ رہواں گے، پتہ نہیں موت نہیں آئے گی. اللہ دا قرآن کہتا ہے ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا بھی ہے تے موت تو بعد میرے دربار کے اندر آنا بھی ہے. میرے کول آؤ گے، حساب و کتاب میں رب لواں گا. ہر ایک نوں موت آئے گی، اپنے اپنے وقت تے آئے گی، طے شدہ ٹائم تے آئے گی. لا یستقدمون منہ ساعۃ ولا یستاخرون. جتنی بھی موت دا ویلا جدوں آ جائے گا، اللہ دا قرآن کہندا ہے کڑی بھی موت اپنے ویلے تو نہ اگے ہو سکتی ہے تے نہ پیچھے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. سکوٹی گارڈ رکھ لو، بڑے بڑے قلعے بنا لو، لوہے دیاں دیواراں بنا لو، ڈاکٹر پیدا کر لو، وجود دے اعضاء اپنے لیے ڈول پیدا کر کے رکھ لو. اینما تکونوا یدرککم الموت. جدو موت دا ویلا آ جائے گا، جیڑی بھی جگہ ہوو گے، جتنے بھی ہوگے، موت تو ہم لب کے پا لگے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ دا قرآن کہتا ہے اگرچہ تم لوہے کے مضبوط قلعے بنا کے ان کے اندر چھپ جاؤ تب بھی موت سے نہیں بچ سکتے. ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ ہی کلی ذات ہے، باقی سب میں موت ہے، لیکن اللہ پاک میں موت نہیں. اللہ دے اللہ ہون دی، رب دی ربوبیت دی پہلی دلیل سب میں موت ہے، لیکن انہوں موت نہیں. اور دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس ذات کو اپنے وجود کو قائم رکھن دے اندر کسی دے سہارے دی لوڑ نہیں. القیوم اپنی خدائی نو، اپنی الوہیت نو، اپنی معبودیت نو، اپنے آپ نو، اپنے وجود نو قائم رکھن لئی انہوں سہارے دی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، ہر نبی نے اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا کے اپنی نبوت کو پھیلان لی، اپنی امت کو دین کے اندر آن لی، رب کے دربار کے اندر دعا مانگیا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم دے متعلق، عمر دے متعلق دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام. یا اللہ میرے اسلام کو عزت دے نال چار چند لا دے، بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام. خطاب دے بیٹے عمر دی وجہ تو، یا حشام دے بیٹے عمر دی وجہ تو.
ایک غزوہ بدر دے میدان دے اندر اللہ دے محبوب دعا منگ رہے ہیں، بار بار کمبلی وجود تو اتر دیا ہے، مصطفیٰ کے الفاظ کی نے، اے میرے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے بدر دے میدان دے اندر لے آیا ماں، ایک مٹھی بار میرے سجادی جماعت ہے، اے میرے پروردگار تو انہاں کو مٹانا چاہتے مٹا بھی سکتا ہے، ساریاں طاقتاں تے قدرتاں تیرے ہاتھ دے اندر ہے، تے ربا جے تو انہاں کو بچانا چاہے تے بچا بھی سکتا ہے، تینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن میرے پروردگار اگر یہ مٹھی بھر میرے صحابہ تے میرے سجن آج دنیا تو مٹ گئے، ربا میں محمد تینوں کہہ رہا پھر قیامت دی صبح تک تیرا نام لین والا دنیا تے کوئی نہیں رہے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی محبت والے رب نل ایک اللہ ہو رہی ہے ہاتھ اٹھا کے، یہ کہ دین کی بلندی کے لیے دعائیں، لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ القیوم، اللہ وہ ہے جو اپنے آپ کو قائم رکھنے میں کسی کے سہارے کا محتاج نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پاک اپنے رب ہونے کی تیسری اور چوتھی دلیل، اپنے الہ ہونے کی تیسری اور چوتھی دلیل، اپنے معبود ہونے کی تیسری اور چوتھی دلیل، سجدہ اس کے دربار میں کرنا اور انہوں چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پہ نہ کرنا، اس کی تیسری اور چوتھی دلیل، کوئی بھی حاجت یا مشکل یا پریشانی ہو اس کے در پہ جا کے اس کو پکارنا، کسی دوسرے کو نہ پکارنا، اس کی تیسری اور چوتھی دلیل۔ لا اللہ او ذات جنوں نیند بھی نہیں آتی تے اونگ بھی نہیں آتی، رب کے سوا جو کچھ بھی کائنات میں سب کو نیند بھی آتی ہے اونگ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق واقعہ مشہور ہے، حضرت موسیٰ نے کہا ربا ایک دن لئی مینوں خدائی دے دے، پیار سی رب نال گلاں کرتے سب دور تے جا کے، جدوں بھی دل کرتا سی رب نال گلاں کرن لئی چلے جاندے سی، تے کیا کہ ربا ایک دن لئی خدائی، تے اللہ پاک نے بھی ڈانٹیا نہیں، پیار نال سمجھایا، سمجھاؤ کا طریقہ ہے، جی آخیا ربا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تے رب نے نہیں آخیا موسیٰ میں تمہیں دکھانا ہی نہیں، میں انظر الی الجبل، میں تو نہیں دیکھ سکتا ہے پہاڑ والے، جے پہاڑ کو دیکھن دی تیرے اندر طاقت ہوئی تے پھر تو میں بھی دیکھ لے گا، تے جے پہاڑ کو نہ دیکھ سکیا تے پھر تو میں بھی دیکھ، تے رب نے سوئی دے منہ جنی ایک چھوٹی جی نور دی تجلی پہاڑ تے سٹی، تو قرآن کی کہتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گرد و غبار کی طرح اڑ گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور یہاں بھی حضرت موسیٰ نے جب کہا تیری خدائی ایک دن لی، اللہ پاک نے کیا یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تو نہیں کر سکتا، اور میں ایک پانی دا پیالہ موسیٰ اٹھا کے ساری رات جے صبح تک تو دی حفاظت کر لے تو پھر ایک دن دا خدا بھی تو بن جائے گا، تے جے کہ پیالہ نہ سانپ سکیا تو پھر اتنا بڑا کام، پوری کائنات۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہتا ہے اللہ کتنی بلند و بالا ذات ہے، اس وقت دنیا کے اندر 6010 بولیاں بولی جا رہی ہیں، کتنی؟ 6010 زبانیں، یعنی پنجابی، اردو، پشتو، ان کو سندھی، بلوچی، ڈیفرنٹ پوری دنیا کی انگلش، کتنی لیں؟ 6010 بولی ہیں۔ فرمایا ساری دنیا کے انسان ایک ہی وقت میں، ساری کائنات کے انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، سمندر کی مخلوقات، ہوا کی، زمین کی، ایک ہی وقت میں اپنی اپنی بولیوں کے اندر اپنی اپنی مختلف خواہشات، ارتجاع اور ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں، ایک ہی وقت میں
مختلف بولیوں کے اندر مختلف ضروریات کو اللہ پاک ان کی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور جو وہ مانگے وہ عطا بھی کرتا ہے۔ اور پھر جو گنگا بول نہیں سکتا، اللہ اس کے دلی جذبات کو سنتا، دیکھتا، سمجھتا بھی، عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ کو ذات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیالہ اٹھایا، رات کا ایک عرصہ گزرا۔ دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، رات کو میں نے تمہارے لیے نیند کی چیز بنایا اور دن کو تمہارے لیے کام کاج کرنے کا ذریعہ بنایا۔ رات کو بلیک کر چھڑیا، اندھیرا کر چھڑیا کہ تاکہ ہر ایک کو آرام اور سکون آ جائے، اور دن کو سورج کٹ چھڑیا تاکہ تو ڈاکٹر دی لوڑ ہی نہ ہوئے، غریب تو غریب بندہ بھی رب دی روشنی کے اندر کام کر سکے۔ رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، رات ایسی چیز، نیند تم نہ بھی لیٹ جاؤ، اللہ نیند کو مسلط کر دیتا ہے، نیند آئی جاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت گزرا، چھوٹی جی گنگ آئی، پیالہ گرنے لگا، سبحان لیا، دوبارہ گنگ آئی، گرنے لگا، سبحان لیا، تیسرا چٹکا زور دا آیا تے پیالہ زمین تے گر کے ٹوٹ گیا تے پانی بڑھ گیا۔ ہن اللہ کی طرف آواز آئی، اے موسیٰ کہ نکا جیا پیالہ نہیں سانپ سکے ہوتی، اتنی بڑی خدائی کو کتنا دے جاتی۔ رہا سبحان کا ربا تو پاک ہے، تیرا ہی کام ہے، تیرے سوائے کام کوئی دوسرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں کہ اللہ میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹائم کھانا کھلانا چاہتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سلیمان بندوبست کر لو، جدو ہو جائے گا تمہیں دس دے تو میں بھیج دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں دن پابند نہیں کیا۔ حضرت سلیمان نے سن کئی مہینے تک جنات کھانا بنا رہے، انسان کھانا بنا رہے، بادشاہی سلطنت کیسی بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ہوا بھی جن کی بات مانتی، تخت ہوا میں اڑ رہا ہے بغیر پٹرول اور انجن کے، ہوا لے کے چلتی ہے، 500 آدمی بیٹھا ہے اس کے اوپر، ہر طرح کا پرندہ بھی اس کے اوپر موجود ہے، اور ہوا میں وہ جا رہا ہے، جنات لے کے جا رہے ہیں، ہوا لے کے جا رہی ہے، کوئی انجن نہیں ہے، کوئی پٹرول، اللہ ہے نا، اللہ کی طاقت ہے۔ تو جب کئی مہینوں کی تیاری کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا اللہ دی جنی بھی انسانیت پرندے درندے سارے کھانا پورا ہو کے بچ بھی جائے گا، ربا ہوں بھیج۔ تے اللہ پاک نے پوچھا سلیمان دس پہلے زمین دے اندروں کسی مخلوق کو بھیجا یا پانی دی؟ تو نبی کے ذہن میں کیا ہے کہ پانی میں تو تھوڑی سی مچھلیاں مینڈک تھوڑی سی چیزیں ہوں گی، زمین پہ تو اتنے انسان ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، تو زیادہ بوتیاں نو بات دے اندر نبڑا کے پہلے تھوڑی جی یا اللہ پانی والوں کو بھیج۔ تو اللہ پاک نے ایک مچھلی بھیجی، کیا؟ ایک مچھلی، صرف ایک آئی جو 6 مہینے تک کھانے کا بندوبست کیا تھا، ایک نوالا اب کر کے منہ کے اندر، ایک نوالا، سارا کھانا غائب۔ اور سلیمان علیہ السلام سے کیا کہہ رہی ہے، سلیمان اور کھانا لاؤ، میں تیرے بھوکی ہوں۔ روزانہ ایسے 3 نوالے، روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے میرا رب دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جس میں جنات بھی کھانے کا بندوبست، انسان بھی، اور ساری فوجیں بھی 6 مہینے تک، مچھلی نے ایک نوالا بنایا اور کیا کہتی ہے، ایسے 3 لقمے ہر روز مجھے میرا رب دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا، ہلنے والا، کیڑا مکوڑا چوپایا کوئی ایسا نہیں مگر ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہر ایک کا رزق اللہ فرماتا ہے روٹی دا میرا وعدہ ہے، روٹی دا نہیں، روٹی تو اپنی محنت نہ لینی ہے، روٹی تو میں دوں، روٹی تیری، ہر ایک کی کس کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جہاں جہاں تمہیں دنیا کے اندر ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، کام کرنا ہے، پڑاؤ کرنا ہے، اور تیری موت کے بعد تیرے وجود کو کہاں سپرد کیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں جانتا بھی ہوں، تے سب کچھ میں لوح محفوظ تے لکھ بھی چھٹے ہیں کائنات بننے سے پہلے۔ تو اللہ کسے کہتے ہیں، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، باقی
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب نے معراج کروائی تو اللہ کے محبوب کیا کر رہے تھے؟ معراج والی رات جب جبرائیل امین آئے اٹھانے کے لیے تو حضور سو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا نبیاں دیاں اکھاں سوندیاں نے، نبیاں دا دل جاگدا ہوتا ہے. نبیاں دا دل، ہر نبی کا دل، ہر رسول کا دل جاگ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو میرے محبوب سو رہے تے رب نے آکھیا جبرائیل کنڈی نہیں کھڑکانی، میرے نبی دے آرام دے اندر خلل آئے گا. یا اللہ کی کرا؟ فرمایا چھت چیر کے چھت والوں میرے نبی دے کو جا. یا اللہ کمرے دے اندر آ گیا تے محبوب نے ستے ہوئے نے، ہن تیرے نبی نو کیویں جگاواں؟ ہن تے سو رہے، ہن کی کرا؟ کیسے جگاؤں؟ آواز دو، دبانا شروع کرو، مٹھیاں پڑا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں جبرائیل تو نورانی لبانوں، اپنے نور والے لبانوں میرے مصطفیٰ دی تلیاں تے رکھ کے چومنا شروع کر دے تے میرے نبی دی آنکھ بھی کھل جائے گی اور کائنات میں بھی پتہ چل جائے گا کہ نوریاں دے سردار دے مقام دی جس مقام تے انتہا ہوتی ہے میرے مصطفیٰ دے مقام دی اس مقام تو ابتدا شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. نور ایسا کہ ساری کائنات کے نوری مل کے بھی جس کے نور کا مقابلہ نہ کر سکے، اور بشر ایسا کہ ساری کائنات مل کے جس کی بشریت کا مقابلہ بھی نہ کر سکے. نور ہونے میں بھی باکمال اور بشر ہونے میں بھی باکمال ہے. مصطفیٰ کے نور کا انکار کرنے والا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، اور میرے محبوب کی بشریت کا انکار کرنے والا وہ بھی دار اسلام سے کیا ہے؟ عظمت اور مقام نور ہونے میں نہیں ہے، عظمت اور مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بشر ہونے میں ہے. تو حضور سونے معراج والی رات اور جبرائیل جگانے کے لیے آئے، اور کیسے جگایا؟ نبی دیاں تلیاں نو چوم کے میرے مصطفیٰ کو جگایا. لیکن رب نو نیند، رب جو ہے اسے نیند، الہ کو نیند، اور جس کو نیند آتی ہے وہ الہ، جسے نیند آتی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. جسے نیند آتی ہے وہ سجدے کے لائق نہیں ہو سکتا. جسے نیند آتی ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا. حاجت روا، مشکل کشا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اور آگ دینے والا، بگڑی بنانے والا وہ ہے لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ الہ بھی ہے، معبود بھی ہے. اس کے سوا کائنات میں نہ کوئی دوسرا الہ ہے نہ کوئی دوسرا معبود ہے. معبود وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا کیا ہے، یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہے. اس کے مقابلے میں کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ جنہیں اللہ کے محبوب معراج پہ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. سر میرا ہوئے، ربا در تیرا ہوئے، زبان میری ہوئے، نام تیرا ہوئے، مال میرا ہوئے، رستہ تیرا ہوئے. ہر کام کی دے لی اللہ کی دے لی اللہ لی، رب تو سوا کسی لے لی نہیں. یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کا کر رہا ہوں. کس کا؟ آیت الکرسی کا یہ ترجمہ. آپ کے گھروں میں قرآن ہے، قرآن مجید کے تیسرے سپارے کا دوسرا رکوع غالباً شروع ہوتا ہے. بس ہر مسلمان کو پتہ ہے، جس میں ایک دعویٰ ہے اللہ کے معبود ہونے کا اور کائنات میں کسی دوسرے کے معبود نہ ہونے کا، اور پھر اللہ اپنے الہ اور معبود ہونے کے دعوے کے دلائل آگے پیش کرنا ہے کہ میں الہ اور معبود ہوں، کوئی دوسرا کیوں نہیں. اس لیے سب سے پہلے کیا کہا؟ اب میں زندہ اور باقی ہر ایک کو موت. اور دوسرا کہا میں اپنے آپ کو قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں، باقی ساری کائنات میری محتاج ہے. اور تیسرا کہا کائنات میں ہر ایک کو نیند اور اونگ آتی ہے. اللہ وہ جن سے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ معبود ہونے کے لائق. اس کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے. اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں. ان سے محبت کرنا، ان کے نقش قدم کے مطابق چلنا،
لازم اور ضروری ہے. ماشاءاللہ. اولیاء اللہ کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من عاد لی ولیًا. اللہ کے محبوب نے فرمایا من عاد لی ولیًا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا. جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا رب اس کے خلاف کیا کرے گا؟ اعلان جنگ کرے گا. لیکن اولیاء اللہ کو رب کے مقابلے میں نہ لائے. سوشل میڈیا پہ سنیں اہل سنت والجماعت کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے اشعار سنائے تھے. گولڑا شریف کے پیر میرا عشاء کے پوتے پیر نصیر الدین نصیر کے اشعار میں نے آپ کو سنائے تھے، جس کے اندر وہ ایک ایک بات کھول کے کہہ رہے ہیں کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. یعنی اس کے سوا کس سے مانگیں، اس کے در کو چھوڑ کے کس کے در پہ جائیں، اسے چھوڑ کر کس کو کہیں، تیرے سوا دنیا میں اور حاجت روا کون ہے. راگیا کہتے ہیں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھے کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. اور آگے کیا کہہ رہے؟ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، انبیاء، رسل، سب کا یقین طریقہ کیا تھا؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعینوں، صحابہ پہ جگہ بنی. گر کے سجدے میں سب نے یہی التجا کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. یہ سمجھا آیت الکرسی کا ترجمہ ہو رہا ہے. اللہ کے جتنے بھی ولی، جس بھی ولی کا آپ کلام نکال لیں پڑھ لیں، اب تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم بس کہتے ہیں ولیوں کو کیسا ماننے کہ ولی کے دربار پہ جا کے چرسی پنگی اتھے جنہیں بھی پانگی پینا لے جو کچھ کرن دے لے اسی کے بس ولی نو منن دا طریقہ ہو. لیکن اللہ کے ولیوں کو جو ماننے والے تھے وہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے. اور بیعت کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ہم اپنا اچھا برا ہر سب کچھ آپ سے شیئر کریں. اور پیر کسے کہتے تھے؟ روحانی معالج کو، جو روح کا علاج کرتا تھا. جیسے ڈاکٹر جسم کا علاج کرتا ہے، پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ روح کا علاج کرنا. کس کا؟ روح کا علاج کرنا. اور مرید اپنی کوئی بھی کمزوری، جھوٹ بولتا ہے، شراب پینے کا عادی ہے، زنا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے پیر کو بتاتے ہیں مجھ میں یہ برائیاں بتلائیں میں اسے کیسے دور کروں، اور پھر وہ اس کا علاج بتلاتے ہیں. تو اب تو وہ چیز ہی ختم ہو گئی. اب تو بس ایک نام رہ گیا، اور نام کی بنیاد پہ ہم ایسا کرتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اللہ کو اللہ ماننا چاہیے، انبیاء اور رسل کی اتباع کرنی چاہیے، صحابہ اکرام کے نقش قدم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اولیاء اللہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. تمہارے اس دن میں دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.